نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ گزشتہ کل ہم نے اجماع امت کے حوالے سے جو کلاس ہے اس کا آدھا حصہ یا ایک حصہ گزشتہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اجماع کہتے کسے ہیں، یعنی یہ عرب کے رہنے والے اور عربی بولنے والے حضرات جب لفظ اجماع بولتے ہیں تو ان کی اس لفظ سے مراد کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح شریعت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے تو اس وقت ہمارا یہ کہنا کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے تو شرعی زبان میں اجماع کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر اجماع جن چیزوں پر ہوا ان کی مثالیں، جن مسائل پر اجماع ہوئے ان کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اور اجماع کا جو مطلب وہ بیان کیا تھا کہ اجماع کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے اور اجماع کرنے کے بعد کسی مسئلے کی حیثیت کیا ہوتی۔ آج ہمارے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کے سامنے ہم اجماع کے حوالے سے عرض کریں گے کہ اجماع حجت ہے۔ اجماع کے حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جس پر امت کے اہل علم کا، معتبر اہل علم کا اجماع ہوا ہو، تو اس مسئلے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ یعنی ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ شریعت کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا فلاں مسئلے میں یہ حکم ہے، تو اس کے ہمارے پاس جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں اس کی کنفرمیشن کے، اس کے مستند ہونے کے، اس میں سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو واضح حکم آ جائے تو ہمارے لیے وہ حجت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اسی طرح حج کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، روزے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو یہ سارے چونکہ قرآن کریم شریعت کے اندر ایک حجت ہے، اور قرآن کریم میں جو بات آ جائے تو اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کا حصہ ہے۔ اب اسی طرح حدیث میں کوئی بات آ جائے، نماز کا طریقہ ہے، روزے کی تفصیلات ہیں، وہ حدیث مبارکہ میں اگر آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آ گئی یہ بات، اور حدیث شریعت میں حجت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح کسی بھی زمانے کے اہل علم قرآن پاک کے کسی مسئلے کے ایک معنی کے اوپر متفق ہو جائیں اور سب کہیں کہ قرآن پاک میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا حدیث مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور تمام اہل علم کسی زمانے کے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ہمارے نزدیک وہ مسئلہ حجت ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اجماع بھی حجت ہے، اور اجماع کے حجت ہونے کا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو، اور سب مسلمانوں کے دینی راستے کے خلاف چلے گا، تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کرنے دیں گے، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دینی راستے کے خلاف چلنے والے کے حوالے سے کیا فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں کے دینی راستے کے خلاف چلے گا
تو دنیا میں تو اس کو ہم، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ مواخذے کا گھر نہیں ہے، یہ عمل کا گھر ہے۔ یہاں پہ ایک بڑے سے بڑا کافر بھی اپنے کفر میں لگا رہتا ہے، اس کا مواخذہ فوراً نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن دنیا اصل میں یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت یہ اس عمل کے نتیجے کی جگہ ہے۔ دنیا مواخذے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے تمہیں اختیار ہے تم کرو، اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی اور دوبارہ آنکھ کھلے گی تو اس میں پھر مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دینی رستے کے خلاف جو آدمی چلے گا تو ہم دنیا میں تو وہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ گویا کہ امت کے متفقہ دینی راستے کو چھوڑنے والے کے لیے یہ سزا ہے کہ جو امت کے تمام اہل علم جب ایک مسئلے پر اکٹھے ہو گئے اور سب نے ایک مسئلے کے ایک مطلب پر اتفاق کر لیا اور ایک مسئلہ بیان کر دیا، تو اس کے بعد اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا، اور وہ سزا ہے کہ جو سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کے لیے کی، یعنی جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے کی مخالفت کرے گا اس کے لیے بھی یہ سزا ہے، اور تمام امت کے رستے کی جو مخالفت کرے گا اس کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ تو جس طرح گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح حجت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع بھی اسی طرح حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سزا ایک ہے۔ جو سزا نبی کے رستے کے خلاف چلنے والے کے لیے ہے، وہی سزا امت کے متفقہ ایک دینی رستے کے خلاف چلنے والے کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے خلاف کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی جو حیثیت ہے تو امت کے متفقہ دینی رستے کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اور قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ان کے عمل اور ان کے فعل کے خلاف ورزی کرنے والے کے لیے جو سزا بیان کی ہے، وہ وہی سزا امت کے متفقہ دینی رستے کے خلاف چلنے والے کے لیے بیان کی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں تو آپ کو دوبارہ واضح ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس کو بات سمجھ آ گئی ہے، اس کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایک اس کا کام کیا ہے کہ اس نے رسول کی مخالفت کی ہے، اور اسی طرح کا کام کون سا دوسرا ہے؟ وہ ہے اور سب مسلمانوں کے دینی رستے کے خلاف چلے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرنے والے کو جو سزا بیان کی ہے، وہی سزا بعین ہی مسلمانوں کے دینی رستے کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کا سٹیٹس، دونوں کی حیثیت ایک ہے، اس لیے کہ دونوں کے خلاف کرنے والے کے لیے سزا ایک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اجماع ہماری شریعت میں حجت ہے، اور اجماع سے جو مسئلہ ثابت ہوا ہو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجماع سے ثابت شدہ مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی کہ جو آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا جو نہایت اعتدال پر ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، اور معتدل کا مطلب یہ ہے کہ امت مجموعی حیثیت سے، علماء امت کے مجموعی حیثیت سے کسی غلط بات پر متفق ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم کسی غلط بات پر متفق ہو جائیں اور یہ اس کا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کسی غلط بات پر متفق ہو جائے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ایک ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ امت جن اقوال اور جن اعمال پر اتفاق کر لے، امت سے مراد امت کے اہل علم ہیں، امت کے اہل علم مراد ہیں کہ جن اقوال اور اعمال پر امت کے اہل علم اتفاق کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ درست ہوتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر پوری کی پوری امت کی غلط بات پر متفق ہو جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ امت معتدل ہے؟ اور پھر امت کے اعتدال پر رہنے کی فضیلت کا کیا مطلب ہوا کہ بڑی بہت فضیلت حاصل ہے اس امت کو؟ کیوں حاصل ہے بھائی؟ یہ معتدل امت ہے۔ معتدل امت کا مطلب یہ کہ من حیث الامت یہ کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل علم نے، امت کے تمام اہل علم نے کسی زمانے کے کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کا اعلان قرآن پاک میں اس آیت کے ذریعے کر دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح اجماع کے حجت ہونے کا، شریعت کی اجماع کے دلیل شرعی ہونے کی ایک اور مثال اور ایک اور دلیل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یجتمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت وید اللہ علی الجماعت ومن شذ شذ الی النار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجتمع امتی، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو متفق نہیں کرے گا۔ میری امت کو، راوی کے شک ہے کہ یا تو یہ فرمایا میری امت کو یا یہ فرمایا کہ امت محمدی کو، یعنی محمد کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرمایا میری امت کو۔ اس سے بھی ہمارے جو حدیث کے راوی ہیں ان کے احتیاط کا عالم معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس بات میں شک ہوا تو انہوں نے دونوں باتیں ذکر کر دی۔ انہوں نے کہا میں نے یا تو یہ سنا ہے کہ میری امت کہا گیا ہے، یا یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمد۔ بہرحال دونوں الفاظ کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کو تھوڑا سا شک تھا تو انہوں نے ذکر کر دیا۔ تو خیر یہ تو ایک الگ پہلو ہے اس بات کا کہ امت کے جو محدثین ہیں اور ہمارے علماء حضرات ہیں جو سابقہ زمانے میں انہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقت کی اور کتنی احتیاط کی، ایک الگ اپنی جگہ پہ ہے، یہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ یہ اس طرح آ رہی تھی تو اس کے سامنے یہ بات ذہن میں آگے ساتھ۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یجتمع امتی، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اکٹھا نہیں کریں گے، یا یہ فرمایا او امت محمد، کہ اللہ تعالیٰ محمد کی امت کو اکٹھا نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالت، کسی گمراہی پر۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کریں گے۔ وید اللہ علی الجماعت، اور اللہ کا ہاتھ مسلمانوں کی جماعت پر ہے، اور اللہ کا ہاتھ مسلمانوں کی جماعت پر ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ تائید ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ذات مبارکہ ہے، ہمارے جو اصول دین کورس ہے اس کے ساتھ ہی ہماری اسلامی عقائد کے بھی کورسز ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے تو ان میں پھر ہمارے جو عقائد ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اور جو اس طرح کی صفات متشابہات کہا جاتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ہاتھ تو عام طور پر انسانوں کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کی تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ آگے انشاءاللہ عقائد کی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے بعد جب شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ بہرحال یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت مسلمین پر ہے، مسلمانوں کی جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من شذ شذ الی النار، اور جو الگ رستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ یعنی اہل علم نے اتفاق کیا کسی ایک مسئلے پر اور یہ بیان کر دیا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا پہلے اور وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک مطلب فکس کر دیا، متعین کر دیا، اور اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ مطلب مراد نہیں ہے اور الگ رستہ اختیار کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو الگ رستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ جو آدمی الگ رستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اسی طرح جو آپ کو پچھلے اسباق میں یہ بات بہت واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی کہ جو ہماری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اور خلفائے راشدین بالخصوص خلفائے راشدین ہیں، ان کے اقوال کو اور ان کے فیصلوں کو
اور ان کے ارشادات کو دین کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے، دین کے اندر ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے قاضی شریح ان کو ایک خط لکھا اور ان کو کہا کہ تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کیا کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا واضح حکم قرآن پاک میں نہ ہو، اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل ہو۔ مثال کے طور پر کچھ مسئلے دیکھیں، اصول تو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں، لیکن جزئی مسائل، ایک ایک مسئلہ یہ ایک ان اللہ لا یجمع، ٹھیک ہے، ہاں معذرت چاہتے ہیں، وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی ہے، تو وہ حدیث اس طرح ہے، ان اللہ لا یجمع، ہمارے سے ہم سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی اور اس کو لکھنے میں بھی، کہ ہم نے حدیث پاک کا لفظ استعمال کیا لا یجتمع، اور وہ یجتمع نہیں ہے، وہ یجمع لفظ ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھی کے جنہوں نے کمنٹس میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیک بھی کر لیں گے۔ بہرحال وہ حدیث کا مطلب جو تھا وہ وہی تھا، لفظ کی تھوڑی سی غلطی اس میں آ گئی تھی، میں اس کو انشاءاللہ درست کر لوں گا۔ اچھا، جو بات ہماری چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے قاضی شریح کو خط لکھ کر بھیجا اور یہ فرمایا کہ تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کیا کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے کہ جس کا واضح حکم قرآن پاک میں نہ ہو، قرآن پاک میں بہت سارے مسئلے بیان نہیں کیے گئے، نماز کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کی رکھتے بیان نہیں کی گئی، اور روزے کا حکم دیا گیا ہے لیکن روزے کی پوری تفصیلات تو بیان نہیں کی گئی، اور اسی طرح بہت سارے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے لیکن کس چیز میں کتنی زکوٰۃ ہوگی وہ بیان نہیں کی گئی۔ تو قرآن پاک میں اصول تو سارے موجود ہیں، لیکن جو فرعی مسئلے ہیں اور تفصیلی مسئلے ہیں وہ بہت سارے قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ آئے کہ جس کا صریح حکم قرآن شریف میں نہ ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہو اور آپ کے سامنے ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ اور اگر کوئی مقدمہ ایسا آئے کہ جس کا حکم واضح طور پر نہ قرآن کریم میں ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، تو تم اس کے لیے وہ فیصلہ تلاش کرو جس پر سب لوگ متفق ہو چکے ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے قاضی سے یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ تلاش کرو کہ جس پر سب لوگ کا اتفاق ہو چکا ہو، اہل علم اس پر متفق ہو چکے ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آ جائے، دیکھیں صورتیں تو بدلتی رہتی ہیں اور نئی نئی صورتیں پیش آتی ہیں، زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں، اور نیا مسئلہ اگر کوئی آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا صریح حکم قرآن کریم میں ہو یا حدیث پاک میں ہو، تو عین ممکن ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اجماعی فیصلوں میں بھی وہ بات موجود نہ ہو۔ تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ آ جائے کہ جس کے متعلق کسی کا فیصلہ بھی موجود نہ ہو، یعنی نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، نہ سنت میں اس کا ذکر ہے، نہ اجماع امت میں اس کا ذکر ہے، تو پھر اب تم دو صورتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، دو صورتوں میں سے جس صورت کو چاہے اختیار کر سکتے ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر چاہو تو آگے بڑھ کر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دو، یعنی آپ اب دیکھیں یہ اجتہاد ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سبق کا اگلا حصہ ہے اس میں اصول اجتہاد، یعنی اجتہاد کون کر سکتا ہے، مجتہد کون ہوتے ہیں، اور مجتہد کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وہ ساری تفصیل آئے گی۔ بہرحال وہ تو چونکہ مجتہد قسم کے آدمی تھے، اس درجے کے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں کہ وہ اجتہاد کر سکتے تھے، تو ان کو کیا فرمایا کہ اگر ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس میں پہلے سے موجود کوئی فیصلہ نہ ہو، نہ قرآن کریم ہو اور نہ ہی حدیث پاک میں کوئی بات ہو اور نہ ہی سابقہ فیصلوں میں ہو، تو پھر تم دو کام کر سکتے ہو۔ ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ آگے بڑھ کر اپنے اجتہاد سے فیصلے کر دو، اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلے کرنے کی بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیا کہ میں تمہارے لیے ایسے موقع پر
پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں، کہ دوسرے لوگوں کی طرف اس کو ریفر کر دینا اور دوسرے اہل علم سے پوچھ کر اس کا مسئلہ حل کرنا، یہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن تمہارے پاس اختیار اس بات کا بھی ہے کہ تم اپنے اجتہاد سے بھی اس فیصلے کا حل کر سکتے ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے کچھ دلائل اس بات کے آ گئے کہ امت کا اجماع، اہل علم کی جو اجماع ہے اور اہل علم کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، اس کی بڑی حیثیت ہے، اور یہ ایک اپنی اس کی شرعی حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سزا کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تائید کا بیان ہے کہ اللہ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ پہلے دو چیزیں دلائل موجود نہ ہوں تو تم اجماع امت پر اس کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اجماع کی اقسام، اس کے بعد ہم اجماع کی جو اقسام ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ اجماع کی 3 اقسام ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے بیان کریں گے۔ پہلا جو اجماع کی قسم ہے وہ اجماع قولی ہے، اور اجماع کی دوسری قسم اجماع عملی ہے، اور اجماع کی تیسری قسم اجماع سکوتی ہے۔ اجماع کی 3 اقسام ہو گئیں، اجماع قولی، اجماع عملی اور اجماع سکوتی۔ ہم اس میں ہر ایک قسم کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ہم اجماع قولی کو بیان کریں گے۔ اجماع قولی کہتے ہیں کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے جتنے لوگ ہیں کسی زمانے میں، وہ سب کسی ایک دینی مسئلے پر اپنا اتفاق ظاہر کر دے۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کے لیے دینی مسائل میں ایک بڑا مسئلہ خلیفہ کی تقرری کا ہے، کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے تمام امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسی کے ذمہ سارے اہم امور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے شریعت نے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اور یہ بھی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے فہم دین کورس میں جو عقائد کا مسئلہ، عقائد کا کورس ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور جب ہوگا اس کی آپ سب حضرات کو اطلاع بھی دی جائے گی۔ اس میں اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے خلیفہ بننے کی کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور خلیفہ کی کیا حیثیت ہے، اور کیا ساری تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اس امت کا ایک خلیفہ ہو اور امت کے تمام امور کا ذمہ دار ہو، تو یہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اپنی زبان سے اقرار کیا ان کے خلیفہ ہونے کا۔ تو ایک دینی مسئلہ ہے، اور سب حضرات نے اپنے قول کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے، اور ان کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ امت نے ایک مسئلے پر اجماع کیا، اور تمام اہل علم جن کا اجماع معتبر ہے انہوں نے اس پر اجماع کیا، اور وہ سارے صحابہ تھے۔ دیکھیں، آج کل کے لوگ تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، یا بعد کے علماء کا اس میں عمل دخل اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس وقت جو اہل علم تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، صحابہ کرام تھے سب، اور سب نے اس کا اتفاق کیا، اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ تو یہ اجماع قولی کی ایک مثال ہے، یعنی سب نے اپنے زبان سے بولا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اجماع عملی، یعنی امت نے اتفاق تو کیا کسی ایک مسئلے پر، لیکن زبان سے نہیں بولا، لیکن عمل سب کو اسی طرح ہے۔ زبان سے سب نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب کا عمل اسی طرح ہے۔ یعنی وہ یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام اہل علم حضرات کسی زمانے میں کوئی عمل کریں، تو جب سب لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہل علم کے اس کو جائز سمجھنا، علم کا اس کو عمل کو جائز سمجھنا، اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ شرعاً یہ عمل جائز ہے۔
کیونکہ تمام اگر تو کوئی ایسی بات ہوتی کہ شریعت کے خلاف ہوتی تو تمام اہل علم اس کو جائز نہ سمجھتے، بلکہ وہ تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اور اسی طرح دوسرے حضرات اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا ہے، تو وہ اپنے علم کو پھر برملا اس کا اظہار کرتے تھے. وہ ڈرا نہیں کرتے تھے کہ میں اگر حق مسئلہ بیان کروں گا تو میرے خلاف کوئی آ جائے گا اور مجھے حکومت اٹھا لے گی. وہ اپنا جو ان کا مسئلہ ہوتا تھا اس کو حق بیان کرتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی وجہ سے بیان نہیں کی. اگر تو ان کے علم میں کوئی ایسی بات ہوتی کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ ضرور بیان کرتے. ہاں، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، اب ان کا سنت مؤکدہ ہونا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع عملی سے ثابت ہوا ہے. یعنی اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں صحابہ نے اجماع کیا اور زبان سے اقرار کیا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ایسا ظہر کی سے پہلے 4 رکعتیں جو سنت ہیں اس پر نہیں ہوا، اس میں یہ بات نہیں ہوئی. لیکن سب نے اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ کے عمل سے ایک بات ثابت ہو گئی. تو تمام فقہا جن میں بڑے بڑے مجتہدین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے نزدیک یہ جو دونوں قسمیں ہیں، اجماع چاہے قولی ہو چاہے اجماع عملی ہو، ان کے نزدیک یہ دونوں قسمیں شریعت میں حجت ہیں. اور تیسری قسم جو اجماع کی ہے وہ اجماع سکوتی ہے. اجماع سکوتی یہ ہوتی ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے مجتہدین جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حضرات متفقہ طور پر ایک بات کر دیں یا عملاً اس بات کو اس کی کسی کام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. یعنی سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ عمل ہو رہا ہے اور یہ جلدی پتہ معلوم ہو جاتا ہے 20-30 سال 40 سال. یعنی آج کل تو خیر زمانہ بہت بدل گیا ہے اور ایک علاقے کی بات دوسرے علاقے تک پہنچنا کوئی ایسی بات بڑی نہیں ہے، بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہے. اور بلکہ ابھی بھی ہمارے موجودہ شرکاء میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ فزیکلی ہم سے بہت دور ہوں گے لیکن ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے. یہ خیر الگ زمانہ ہے. لیکن اس زمانے میں بھی ایک علاقے کی خبریں دوسرے علاقوں تک پہنچ جاتی تھیں، چاہے اس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہو لیکن پہنچ جاتی تھی. تو تمام کچھ لوگ ایک مسئلے پر عمل کرنا شروع کریں اور دوسرے علاقوں تک وہ بات پہنچ جائے اور وہاں کے لوگ کچھ اس پہ ایسا نہ کہیں، دوسرے علاقوں والے لوگ، کہ بھئی یہ کون سا کام شروع کر دی، یہ کون سا دین ہے، یہ دین کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات بتائی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. سب لوگوں نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا اور خاموش رہے. سب لوگوں نے اس پر سکوت اختیار کیا اور خاموش رہے. تو یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے، اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. اور یہ بات میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ اہل علم ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی مسئلے کو ایک طرح سے سمجھتے اور اس کو بیان کرنے سے وہ باز رہتے یا وہ ڈر کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان نہ کرتے. ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اجماع سکوتی کیا ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں یعنی مجتہدین میں سے کچھ حضرات کوئی متفقہ طور پر فیصلہ زبانی طور پر کر لیں یا عملی طور پر کر لیں اور اس زمانے میں وہ بہت مشہور بھی ہو جائے اور دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے اور ان کو اتنا وقت مل بھی جائے کہ وہ غور و فکر کر کے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے اور اس مسئلے پر بھی امت کا اجماع ہے. تو اس اجماع کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجت ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے. لیکن بہرحال اجماع کی تینوں قسمیں ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے سبق کا ایک حصہ یہاں تک ہوا ہے اور آگے انشاءاللہ ہم اس کو یہ ہمارے آپ کے سامنے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے اجماع کی 3 قسمیں ہیں. اجماع قولی وہ اس کی پریزنٹیشن آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ اہل علم کسی زمانے میں اتفاق ظاہر کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی کیا تھا، یہ اجماع قولی تھا. اور اجماع عملی ہے جو عملاً کوئی جائز کام جائز سمجھ کر کرنے لگے تو وہ بھی اجماع جائز ہوتا ہے. اور اسی طرح
اجماع سکوتی ہے کہ کسی زمانے کے بعد اہل علم کوئی زبانی فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ بعد میں بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو آخری مسئلہ اجماع کے حوالے سے رہتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اجماع کی 3 قسمیں ہیں، تو کون سے ان کی آپس میں کوئی رینکنگ بھی ہے، کوئی درجہ بندی بھی ہے؟ جی بالکل ہے، ان کی آپس میں درجہ بندی بھی ہے، اور وہ سب سے جو قوی درجے کا اجماع ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی یا زبانی طور پر جو سراحت سے کیا گیا اجماع ہے، یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس اجماع کی سب سے زیادہ حیثیت ہے اور پہلا درجہ اس کا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے اجماع سکوتی کا درجہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ کے اجماع سکوتی کا آتا ہے، اور تیسرے درجے کا جو اجماع ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد کسی زمانے کے لوگوں نے، کسی زمانے کے اہل علم نے اس مسئلے پر اجماع کر لیا ہو تو اس کا درجہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور گویا کہ یہ 3 درجے ہو گئے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بذات خود کوئی اجماع کیا ہو، جو صراحتاً کیا ہو، قولی ہو یا عملی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اجماع کی وہ قسم ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجماع سکوتی ہو، اور تیسرے درجے پر وہ اجماع آتا ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی اہل علم نے، وہ کسی زمانے کے اہل علم نے اجماع کیا ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔